السلام علیکم پیارے دوست، کیسے ہیں؟ دنیا کے جدید جو ماڈل ہیں جی ایف ایس ویدر ماڈل، وہ ایک کریلا کے قریب یعنی ایک ہوا کا شدید کم دباؤ بتا رہا ہے، اور یہ شمال مغرب کی طرف حرکت کرتا ہوا بھارت میں داخل ہوگا۔ بلکہ کبھی کبھی تو یہ سسٹم کی کنڈیشن دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ گجرات میں داخل ہو کر پھر یہ سمندر میں داخل ہوگا اور کراچی میں طوفانی بارش ہوں گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جب یہ سسٹم بنے گا شمال مغرب کی طرف حرکت کرے گا تو بنگلہ دیش کے اوپر بھی ایک ہوا کا کم دباؤ بنے گا، اور یہ سسٹم اپنی طرف ساری ہوائیں کھینچے گا، اور جو مونسون ہوائیں ہوتی ہیں، جو نم آلود ہوائیں ہوتی ہیں، وہ کھینچ کر سارے بھارت کو اپنی گرمی کا راج رکھے گا۔ بلکہ اس وقت بھی اگر تازہ ترین سیٹلائٹ دیکھیں تو نم آلود ہوائیں شمالی پاکستان کی طرف آ رہی ہیں، باولپور میں بادل بن چکے ہیں اور جنوبی سندھ میں بادل موجود ہیں۔ گزشتہ رات شمال مشرقی پنجاب میں شدید بارشیں ہوئیں، بلکہ پنجاب والوں کو الرٹ کرتا چلوں کہ آپ الرٹ رہیں، کیونکہ اگلے 2 دن تک بکھری بارشیں ہوں گی، جس میں جب کبھی اسلام آباد ہوگی تو کبھی لیا میں ہوگی تو کبھی باولپور میں ہوگی، اسی طرح کا پینٹر بنا ہوا ہے۔ اس سسٹم کے بعد 15 اگست سے لے کر 17-18 اگست تک پنجاب کے بالائی علاقوں میں، جس میں جموں کشمیر، شمال مشرقی پنجاب، لاہور، اوکارا، ساہیوال، سرگودا، گجرات، گجرخان، گجراوالا، ایسا کہ اوکارا، ساہیوال، باولپور کے علاقے شامل ہے، چکوال، منڈی باودین، پاک پتن، جنگ کے علاقے شامل ہے، وہاں پر شدید بارشوں کا امکان ہے۔ اس دوران دیکھیں تو خیبر پختونخوا کے مشرقی اور شمالی علاقوں میں بھی موسلادھار سے شدید بارش ہو سکتی ہے، اور یہی سسٹم 17-18 سے جنوبی پنجاب کو متاثر کرے گا، جس میں رئی، میرخان، صادق آباد، لیا، راجن پور، اور یہ سسٹم سکھل، لارکانہ، دادو، کنڈکو، شکارپور میں بھی آندھی کے ساتھ کہیں کہیں بارش دے سکتا ہے۔ اس سسٹم کے بعد 20 اگست سے مونسون کا ایک سسٹم راجستھان میں پہنچے گا، اور راجستھان کے قریب سندھ کے جو علاقے رہیں گے، شمالی سندھ، وہاں پر بارشوں کا آغاز ہو جائے گا، اور 22 تاریخ سے بارشوں کا طویل سسٹم شروع ہوگا۔ یعنی ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اگست کے آخر 10 دن اور ستمبر کے 15 دنوں میں، پہلے 15 دنوں میں پاکستان میں بالائی سندھ میں 2022 جیسا مونسون یعنی یاد دلوا سکتا ہے مونسون، اور جو جنوبی سندھ کا حصہ ہے وہاں پر 2011 جیسی بارشیں یاد دلوا سکتا ہے مونسون۔ تو شمال مشرقی بلوچستان میں بھی شدید بارشیں ہو سکتی ہیں، اسی 40-50 دنوں میں کئی علاقے زیر آب آ سکتے ہیں۔ تو یہی پینٹر بنا ہوا ہے، یعنی کہ اگست کے آخری 10 دن اور ستمبر کے پہلے 15 دنوں میں ہیوی بارشیں ہوں، اور شمالی سندھ کا جو حصہ ہے وہاں پر 2022 جیسا ماحول ہو، یعنی 2022 جیسی بارشیں ہو سکتی ہیں۔ سیلاب تو نہیں ہوگا، کیونکہ جب لگاتار بارشیں ہوتی ہیں تو زمین پانی پی کر جو ہے رک جاتی ہیں اور وہ ٹھہم جاتی ہیں، اور اب پھر سے جو بارش ہوتی ہیں وہ زمین اس کو کھینچتی نہیں، اور پھر وہ پانی سیلاب کا باعث بنتا ہے۔ تو ابھی تک وہ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی شدید سیلاب جو ہوگا وہ ابھی تک نہیں ہے، لیکن شدید بارشوں کے باعث لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے یا تھوڑے وقت کے لیے۔ تو اسی طرح کا پینٹر بنا ہوا ہے، شمال مشرقی بلوچستان ہو یا سندھ کے سکھر کے علاقے ہو یا لارکانہ کے علاقے ہو یا میرپور خاص کا حیدرآباد، کراچی کے علاقے ہو، وہاں پر یا جو گرد نما کے جو علاقے ہوں یا گرد و نما یعنی جو زمین میں جو لوگ رہتے ہیں گرد و نما میں، وہاں پر بھی یہی صورتحال بن سکتی ہیں۔ تو فی الحال دیکھیں تو 15 سے لے کر 18-20 اگست تک پنجاب میں ایک لو پریشر زون کی وجہ سے سرکولیشن بننے جا رہا ہے، جہاں پنجاب کی شمال مشرقی بالائی علاقوں میں شدید بارشیں ہو سکتی ہیں، اور یہی سسٹم جنوبی سندھ کی طرف یعنی جنوبی پاکستان کی طرف آئے گا 18 سے 20 اگست کے دوران۔ اس کے بعد ہوا کا شدید کم دباؤ انشاءاللہ 22 سے 24 اگست سے داخل ہوگا، جس میں کراچی میں بھی موسلادھار بارش ہونے کا خدشہ ہے۔ تو یہی پینٹر بنا ہوا ہے پیارے دوست۔ اگر جی ایف ایس ویدر ماڈل کو دیکھا جائے تو یہ ایک ایسا ماڈل ہے جو لمبی فورکاسٹ میں یہی بتاتا ہے کہ اس دن میں یہ سسٹم بنے گا اور یہ ٹریک لگا سکتا ہے۔ اس سسٹم کا یہی سسٹم ہوتا ہے، یعنی جی ایف ایس کا۔ اور ای سی ایم ڈبلیو وہ ماڈل ہے جو
ہر ریفیٹ کو پوزیٹیو کرتا ہے، یعنی یہ فورکاسٹ کو اچھی طرح جو ہے کلیئر کرتا ہے، اور یہ سسٹم کو اپنے جو ہے عروج پر اور اپنے راستے پر لے جاتا ہے، جہاں پر یہ سسٹم کنفرم ہو کر اچھی جو ہے تاریخ میں پاکستان کی طرف بھیجتا ہے۔ یعنی جیسے جی ایف ایس ویدر ماڈل ہیں، 24 اگست کو یہ بارش بتا رہا ہے، اور اس میں کافی تبدیلیاں ممکن ہیں، لیکن ای سی ایم ڈبلیو جب بھی بارش بتاتا ہے اس میں صرف 10% کی تبدیلی ہوتی ہیں، اور جی ایف ایس ماڈل میں 40% کی تبدیلی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے الرٹ رہے ہیں، انشاءاللہ 20 اگست سے لے کر 15 ستمبر تک، 20 ستمبر تک اچھی بارش ہونے کا خدشہ ہے، کئی علاقے ذریعہ آ سکتے ہیں۔ اسی دوران اگر دیکھیں تو سکھر، لارکانہ کے علاقے، دادو، نواب شاہ، کراچی، حیدرآباد کے علاقوں میں ایسا کہہ سکتے ہیں آنے والا مونسون کا آخری حصوں میں 300 بارشیں ہو سکتی ہیں پلس۔ اگر سکھر کی بات کریں یا دادو مورو کی بات کریں، وہاں پر 380 ملی میٹر پلس بارش ہو سکتی ہیں۔ یہ ہوا کا شدید کم دباؤ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 22 سے 24 اگست کے دوران پورے سندھ کو متاثر کرے گا، جس میں بلوچستان کے بھی علاقے شامل ہیں، جنوبی پنجاب کے علاقے شامل ہیں۔ اس کی جو کنفرم اپڈیٹ ہیں وہ فی الحال نہیں ہیں، یہ اس سے ہی آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کو الرٹ کر رہے ہیں، ہمارا فرض ہے آپ کو الرٹ کرنا۔ اگر ہوا کا شدید کم دباؤ بن جاتا ہے عرب ساگر میں، تو یہ اس سسٹم کی وجہ سے کافی تبدیلیاں ممکن ہیں، اور کافی شدید گرمی کی لہر پاکستان کو متاثر کر سکتی ہیں۔ تو فی الحال میں آپ کا دوست صوفی شوکت، مورو سندھ، نوشہر فیروز، سبسکرائب کریں یوٹیوب چینل۔ تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کو بتائیں گے موسم کیسا رہے گا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سسٹم کراچی کے اوپر آ سکتا ہے، یعنی یہ کراچی کے اوپر آ کر یہ کراچی میں 200 ملی میٹر بھی بارش بتا رہا ہے۔ اگر یہ سسٹم کراچی کے اوپر آتا ہے، کراچی میں 200 ملی میٹر بارشیں ہوتی ہیں لگاتار، جو بارشیں ہوتی ہیں یعنی 24 گھنٹے جو درمیانی سے تیز جو بارشیں ہوتی ہیں وہ بالائی سندھ میں جو ہوتی رہتی ہیں۔ اگر یہی سسٹم کراچی کی طرف جاتا ہے، کراچی میں لگاتار 24 گھنٹوں میں مسلسل بارشیں ہوتی ہیں، ہلکی، تیز، درمیانی، کبھی گرج چمک کے ساتھ، تو کراچی کے کئی علاقے ڈوب سکتے ہیں۔ کراچی کے کئی علاقوں میں اربن فلنش کا خطرہ ہو سکتا ہے، کئی لوگ جو ہیں مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں، کیونکہ کراچی کے بڑا شہر ہے، ٹھیک ہے۔ کراچی کے جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر لینڈ سلائڈنگ کا بھی خطرہ رہ سکتا ہے۔ تو اس لیے ایک موسمی پینٹر ہوتے ہیں جو کراچی میں سسٹم کو روکتے ہیں، یا اللہ پاک کراچی والوں کو اسی طرح کی ہلکی تیز موسلادھار بارشیں دیتا ہے، جیسے 2017 میں، 2022 میں بھی ہوئی تھی۔ دعا میں یاد رکھیں، شکریہ۔